السلام علیکم۔ تاریخ میں سفر کرتے ہوئے اب ہم 13ویں صدی عیسوی میں داخل ہو چکے ہیں۔ مسلمان ملت کی تاریخ میں اس سے زیادہ تکلیف دہ وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ وہ صدی تھی کہ جس میں تقریباً تمام مسلمان ملت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، اور یہ تک ممکن تھا کہ نعوذ باللہ شاید اس دین کا نام و نشان بھی مٹا دیا جاتا۔ جتنے مسلمان اس ایک صدی میں شہید کیے گئے، اس سے پہلے آنے والے تمام دور میں یا اس کے بعد آنے والی کئی صدیوں میں اتنے مسلمانوں کا خون نہیں بہایا گیا۔ مسلمان اس موقع پر اس حد تک اپنی تباہی کے نزدیک پہنچ چکے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی براہ راست مدد شامل حال نہ ہوتی تو آج امت مسلمہ کا نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ پچھلے تقریباً 125 سال سے مسلمان صلیبی فوجوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ پورے مغرب کی اجتماعی طاقت، ان کی فوجی، سیاسی اور معاشی طاقت مل کر بھی مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی تھی کہ امت مسلمہ کا وجود خطرے میں پڑ جاتا۔ بڑے بڑے جلیل القدر سلطان عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، یہ مسلمانوں کی صفوں کی حفاظت کرنے کے لیے صلیبیوں کی یلغار کے سامنے موجود رہتے تھے۔ صلیبی تمام تر قوت کے باوجود شام اور فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکے، اور باقی تمام مسلم امت کہ جو ایک طرف ماورا النہر اور سینٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کی سرحدیں یمن تک تھیں اور پورا افریقہ مسلمانوں کے پاس تھا، اس تمام حالات میں بھی صلیبی جنگیں مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا آئندہ آنے والے وقت نے پہنچا۔ دیکھیں، اس وقت جو بڑی بڑی امپائر یا سپر پاورز آپس میں متصادم تھی، اس میں ایک طرف تو ویسٹرن یورپ تھا جو کہ اسلامی تہذیب کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، اور مشرق میں چین کی سلطنت تھی۔ اور جیسے ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب سے اسلام کا عروج ہوا ہے، اسلام کی سرحدیں ان دو بڑی بڑی سیولائزیشنز کی سرحد پر جا کر رک گئی تھیں۔ لیکن اس جیو پالیٹکس میں ایک نئی وائلڈ فورس کا اضافہ ہونے والا تھا، ایک ایسا ایلیمنٹ جس کو نہ دنیا نے اس سے پہلے دیکھا تھا، نہ کسی کو یہ اندازہ تھا کہ یہ طوفان جو اٹھے گا یہ دنیا کے ساتھ کیا حشر برپا کرے گا۔ 1206 عیسوی میں چین کے قریب منگولیا کے علاقے میں ایک خان تخت پہ بیٹھتا ہے جس کا نام چنگیز خان تھا۔ اس وقت کی دنیا کی تمام تہذیبیں، چینی تہذیب، مسلمان یا مغرب، کوئی بھی اس خطرے کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا جو منگولیا سے اٹھ رہا تھا۔ چند ہی سالوں میں منگولیا کے سبزہ زاروں سے نکل کر لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل لشکر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جو قیامت برپا کی وہ اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پوری چینی تہذیب تباہ ہوئی، تمام اسلامی تہذیب تباہ ہوئی، اور مغربی تہذیب تباہی کے منگولوں کی آمد اتنی ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ دنیا کی 3 بڑی بڑی تہذیبیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، اور تینوں کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اس خطرناک ترین صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمان تہذیب کس طرح دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکی، اور کیا مزاحمت تھی جو مسلمانوں کے صفوں میں پیدا ہوئی، وہ ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ آئیے اس وقت ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں اس وقت کی مسلمان دنیا پر۔ خلافت عباسیہ بغداد میں مرکز بنا کر بیٹھی تو تھی، لیکن وہ اس قدر کمزور تھی کہ اس کا کوئی اختیار اور اقتدار باقی مسلمان سلطنت کے حصوں پر نہیں۔ تمام مسلمان دنیا چھوٹے تقسیم ہو چکی تھی۔ وہ تمام بڑے بڑے نام اور سلطان اور وہ شہ سوار جو امت مسلمہ کی حفاظت کرتے چلے آ رہے تھے، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ملک شاہ سلجوق، یہ بڑے بڑے نام، یہ بزرگ گزر کے جا چکے تھے۔ ان کی اولادیں اس قابل نہیں تھیں کہ اپنے بزرگوں کا بوجھ اٹھا سکتے، آپس میں متفرق، بٹے ہوئے، باہم دست و گریبان۔ سلجوقیوں کی الگ ریاست تھی، زنگیوں کی الگ حکومت تھی، ایوبی ڈائنیسٹی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مصر میں مملوک زور پکڑ رہے تھے، اور خراسان کے علاقوں میں خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو رہی تھی۔ اس تمام طوائف الملوکی کے دور میں افغانستان سے شہاب الدین غوری نکلتے ہیں اور ہندوستان کی طرف حملہ کرتے ہیں، اور دہلی کی سلطنت قائم کی جاتی ہے۔ اس واقعے کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس کیفیت میں مسلمان علماء، دانشور اور تہذیب بھی اس قدر زوال پذیر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی علمی اور انٹلیکچوئل کام نہیں ہو رہا تھا۔
اس بات پر علماء بحث میں لگے ہوتے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں. اس لیول کے اختلافات، اس لیول کے علمی مسائل بغداد جیسے شہر میں ڈسکس کیے جاتے تھے، اور تمام وہ تہذیبی اور ثقافتی مرکز جو کئی سو سال سے دنیا کی قیادت کر رہا تھا، اخلاقی، مورلی اور اکنامکلی اس قدر زوال میں جا چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو ایک قہر الہی ہی کی ضرورت تھی. مسلمانوں کی اس زبوحالی کے دور میں منگولیا سے چنگیز خان کی آندھی نکلتی ہے اور تقریباً 20 لاکھ منگول منگولیا سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. تاریخ نے اور دنیا کی تمام بڑی بڑی تہذیبوں نے اس سے پہلے منگولوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا. اور جب یہ سرخ آندھی منگولیا سے نکل کر لاکھوں کے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ پوری دنیا پر ٹوٹ پڑتی ہے اور آگ و خون کا سیلاب بہانا شروع کرتی ہے، تو بڑی بڑی تہذیبیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. کروڑوں انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے اور کئی سو سال کا تاریخی ورثہ جو امت مسلمہ نے خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا تھا جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. آئیے اب ذرا منگولوں پر بھی بات کر لیں. 1206 میں چنگیز خان نے منگولوں کی جو سلطنت منگولیا میں قائم کی، اس کے 70 سال کے عرصے میں دنیا کے ہر کونے تک منگول حکمران اپنی حکومت قائم کر چکے تھے. انسانی تاریخ نے اس سے بڑی سلطنت نہیں دیکھی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. چنگیز خان اور اس کی اولادوں نے اس وقت کی تمام دنیا کا تقریباً 90% حصہ فتح کر لیا تھا. اس کی اولادوں میں سے ایک چین کی طرف گیا اور پورے چین پر قبضہ کر لیا. یاد رکھیے گا، یہ چین کی وہ سلطنت ہے جو کئی ہزار سال سے آزاد چلی آ رہی تھی، اور قتیبہ بن مسلم اوائل اسلام میں چین کی سرحد پر پہنچ کر رک گئے تھے اور چین کو فتح نہیں کیا جا سکا تھا. یہ چین اب چنگیز خان کی فوجوں نے اپنی سلطنت میں شامل کیا. دوسری طرف چنگیز خان کی فوجوں میں سے ایک دستہ سینٹرل ایشیا میں سے گزرتا ہوا روس کی طرف چلا گیا اور روس اور سائبیریا تک کے علاقے فتح کر لیے، اور پھر مشرقی یورپ سے ہوتا ہوا بلغاریہ کراس کرتا ہوا ویانا آسٹریا تک جا پہنچا. تیسرا کالم اس کا سینٹرل ایشیا سے ماورا نہر کراس کر کے خراسان میں داخل ہوتا ہے اور پوری مسلم دنیا کو تاراج کرتا ہوا بغداد کو سیک کر کے بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ کر میڈیٹرینین کے ساحل پر جا پہنچتا ہے. آپ اندازہ کیجئے، تمام مسلم دنیا روندی چلی گئی ان کے قدموں تلے. ان کی تلواریں جہاں سے گزری تمام انسانیت قتل کر دی گئی. یہ اس قدر غیر معمولی لوگ تھے، اس جیسی فوج دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی. سخت جنگجو، پیشہ ور قاتل، شکاری، اور اس قدر جفاکش کہ ایک ایک دن میں 100 میل گھوڑے کی پشت پر سفر کرتے تھے. ایک ایک تاتاری اپنے ساتھ 10 گھوڑے رکھتا، اور جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو دوران سفر ہی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا، اور جب بھوک لگتی تو اپنی خنجر سے گھوڑے کی پشت میں سوراخ کر کے اس کا خون چوس لیتا. دنیا نے اس سے پہلے ایسی فوج کبھی نہیں کہ جنگی قوانین ان منگولوں کی جنگی اسٹریٹجی کے آگے فیل ہو جایا کرتے تھے. غیر معمولی ذہین، غیر معمولی دلیر اور دہشت گردی کی حد تک ظلم و ستم اور سیوج. انسانیت کی تاریخ میں اپنی مفتوح قوموں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا رواج چنگیز خان کی منگول فوجوں نے شروع کیا. جنگ کے کوئی سکروپلز، کوئی لا، کوئی قوانین نہیں تھے. جہاں دھوکہ دیا جا سکتا ہے وہاں دھوکہ دیا جائے، عہد شکنی کی ضرورت ہے وہاں عہد شکنی کی جائے، جہاں براہ راست تصادم کرنا ہے اس کی بھی اجازت ہے. معاہدات کر کے توڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور مفتوح علاقوں کو تباہ و برباد کر کے جلانا، آگ لگانا، انسانوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بے گناہوں کی بے حرمتی کر کے قتل و غارت کرنا، کسی قسم کا کوئی قانون، کوئی رکاوٹ ان کے سامنے مزاحم نہیں تھی. ایک ایسی وحشی قوم جو سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اس کے نزدیک دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان بے معنی تھے. دنیا کی تمام تہذیب اور ثقافت حیثیت نہیں رکھتی تھی. انسانیت کی تمام تہذیب و تمدن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فلسفہ اور علوم ان کے نزدیک اس قابل تھے کہ ان کو جلا دیا جائے. انسانیت کو اس وحشی قوم نے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں دیا. اسلامی تہذیب کے بڑے بڑے مرکز سمرقند، بخارا، نیشاپور، مرو، بلخ، خراسان، بغداد ان کی تلواروں تلے رون دیے گئے. بغداد کی عباسی خلافت کی تباہی کی تاریخ اتنی دردناک ہے اور اس قدر ہولناک واقعات اس میں پیش آئے
اور اس تباہی کی وجہ سے آج تک آنے والی دنیا میں انسانیت کی تاریخ ہی تبدیل ہو کے رہ گئی۔ منگول جب سمرقند اور بخارا کی تباہی کے لیے بڑھے تو اس علاقے پہ جو حکومت مسلمانوں کی قائم تھی وہ خوارزم شاہ کی تھی، مگر خوارزم شاہ ایک کمزور بادشاہ تھا۔ اس نے بذات خود منگولوں کے ساتھ مزاحمت کرنے کے بجائے فرار کا رستہ اختیار کیا۔ اس کے بیٹے جلال الدین محمد خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ مزاحمت کی کوشش کی، لیکن منگول طوفان اتنا بڑا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ اس کے اندر ڈوب کر رہ گیا۔ اگر خوارزم شاہ کی ریاست تباہ ہو جاتی تو اس کے بعد منگولوں نے براہ راست بغداد پر حملہ کرنا تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی ہیروئک ریزسٹنس اور امت مسلمہ کی زبوں حالی کی دردناک داستان نسیم حجازی نے اپنے ناول آخری چٹان میں اس کی تصویر کشی کی ہے۔ بغداد سے بار بار کمک اور مدد مانگنے کے باوجود بغداد کے حکمرانوں نے خوارزم شاہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ بغداد میں علمی اور فلسفیانہ گفتگو کے مراکز بنے ہوئے تھے۔ غدار وزیر ابن القمی نے جو پشت پر منگولوں سے ساز باز کر چکا تھا، خلیفہ کو مشورہ دیا کہ علم و ہنر کے اس مرکز میں 4 لاکھ فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تمام فوج کو فارغ کر دیا جائے اور صرف تھوڑے سے پیلس گارڈز چھوڑ دیے جائیں۔ جب چاروں طرف سے خطرات امٹتے چلے آ رہے ہوں اور پوری مسلم امت کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہو، اس وقت یہ مشورہ دینا کہ فوج کی تعداد کم کر دی جائے امت مسلمہ کی سزائے موت کے تازیانے پر آخری مہر تھی۔ بلاخر قہر الہی بغداد کے دروازوں تک آ پہنچا۔ 1258 میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو اپنی کئی لاکھ کی فوج کے ساتھ بغداد کے شہر کی طرف بڑھتا ہے اور مرکز خلافت کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اس وقت خلیفہ معتصم باللہ جو اپنی تمام فوج کو رخصت کر چکے ہوتے ہیں، خوف و دہشت سے کانپنے لگتے ہیں۔ نیگوسیشنز کا یہ وقت نہیں تھا۔ خلیفہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ہلاکو کو تحفے تحائف دے کے راضی کر لیا جائے۔ جب خلیفہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ ہلاکو خان کی فوجیں دروازے تک پہنچ چکی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں شراب کا جام لے کر رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خلیفہ اپنے تمام مصاحبوں، وزیروں اور علماء کے ساتھ ہلاکو کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ ہلاکو ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس قدر دولت رکھنے کا کیا فائدہ اگر تم اپنی حفاظت کے لیے فوج نہ تیار کر سکے، اور اب اس دولت کا مزہ چکھو۔ خلیفہ وقت کو قالین میں لپیٹ کر منگول گھوڑوں کے نیچے دے دیا جاتا ہے، جو اس پر گھوڑے دوڑا دوڑا کے خلیفہ کا کچومر نکال دیتے ہیں۔ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں کئی لاکھ منگولوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے قتل و غارت کے لیے۔ مسلمانوں کے زوال کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں تاتاری عورت داخل ہوتی ہے تلوار لے کر، اور 20 مسلمان سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب کی گردن اتارتے جاتی ہے، اور جب اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بقیوں سے کہتا ہے کہ یہیں ٹھہرو، میں نئی تلوار لے کر آتی ہوں، اور آ کر دوبارہ جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے سر قلم کرتی ہے۔ اس قدر امت کا زوال، یہ وہ قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ قہر الہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت کے اعمال کی وجہ سے منگولیا کے ریگستانوں سے اس قوم پر نازل کیا تھا۔ مسلمان تہذیب اس بری طرح تباہ و برباد کی جاتی ہے کہ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں شاید ہی کوئی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے۔ تمام بڑی بڑی لائبریریاں جن میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں، پہلے وہ دریا برد کی جاتی ہیں۔ دجلہ ایک دن میں 2 مرتبہ رنگ بدلتا ہے، پہلے سرخ ہوتا ہے مسلمانوں کے خون سے اور پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ۔ کئی لاکھ مسلمانوں کی قتل و غارت کے بعد جب ہلاکو کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید کچھ مسلمان تہہ خانوں میں چھپ گئے ہوں تو اس نے دریا کا بند توڑوا دیا اور پورے شہر کو پانی سے ڈبو دیا گیا۔ کہتے یہ ہیں کہ جب اس تباہی و بربادی کے بعد منگول لشکر لوٹ مار کا سامان لے کر نکلا ہے تو اس قافلے کی لمبائی 5 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی شکست میں غداروں اور منافقین کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن منگولوں کا غداروں اور منافقین سے معاملہ طے کرنے کا انداز اپنا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مفتوح قوم کو ذبح کرتے، پہلے ان غداروں کو قتل کرتے تھے کہ جو اپنی قوم کے خلاف منگولوں کا ساتھ دیتے تھے۔
منگولوں کی دلیل یہ تھی کہ جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہوگا۔ اس تمام پرآشوب دور میں بڑی بڑی مسلمان ہستیاں بھی موجود تھیں۔ نیشاپور میں حضرت فرید الدین عطار موجود تھے، اور یہ واقعہ بڑی دلچسپی کا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ان کا رویہ بیان کیا جائے۔ جب ان کے پاس ان کے مرید پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کی درخواست ہے کہ منگولوں کا فتنہ نیشاپور کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کو سمجھو، یہ قہر الہی ہے، اب دعا کا وقت نکل چکا ہے، اب جہاد کا وقت ہے، جو مرے گا وہ شہید کی موت ہوگا، باقیوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ 114 برس کی عمر میں فرید الدین عطار اپنی تلوار نکالتے ہیں اور منگولوں سے جنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ اسی دور میں مولانا جلال الدین رومی قونیا میں مقیم ہوتے ہیں۔ فرید الدین عطار کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے جلال الدین رومی پر۔ تمام خراسان، ایران، عراق اور مسلم دنیا کی تباہی کے بعد اب قونیا کی باری بھی تھی۔ تمام شہر کے لوگ مولانا جلال الدین رومی کے پاس آ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور ان کے اصرار پر مولانا جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ اور پھر تاریخ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتی ہے کہ قونیا کا شہر اس تاتاری یلغار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے تاتاری اس شہر کو پرے کر دیتے ہیں اور پوری تمام مسلمان دنیا میں تباہی مچاتے رہتے ہیں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کے روحانی وجود ہونے کی غیر معمولی دلیل ہے۔ بغداد کی خلافت کی تباہی کے بعد منگول شام کی طرف بڑھتے ہیں اور پورے شام کو تخت و تراج کرتے ہیں۔ دمشق ان سے معاہدہ کر کے دروازے کھول دیتا ہے اور شہر کی مکمل تباہی بچ جاتی ہے، ورنہ باقی تمام شہر حلب، حمص اور وہ تمام علاقے جو مسلمانوں کے پاس تھے تخت و تاراج کیے جاتے ہیں۔ اس قدر مکمل تباہی کہ سینٹرل ایشیا کے سمرقند اور بخارا سے لے کر شام تک کوئی مسلمان شہر باقی نہیں بچتا۔ آپ تصور کیجئے، ایک لمحے کے لیے رک کر اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے بڑے علاقے کی، کتنی بڑی اسلامی تہذیب کی مکمل تباہی تھی۔ صرف مصر باقی رہ جاتا ہے اور مکہ اور مدینہ۔ ہلاکو کہان خود 3 لاکھ کے لشکر مصر کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر مصر بھی اوور رن ہو جاتا تو اسلامی تہذیب کے تمام نام و نشان مٹا دیے جاتے۔ ہلاکو کا ارادہ اس کے بعد مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو اب اتنی سزا لگ چکی تھی، سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ان کے حال پر رحم آ گیا، اور یہاں براہ راست ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے کہ اس لائن پر آ کر سیریا اور ایجپٹ کے درمیان منگول فوج کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ 1227 میں چنگیز خان کے انتقال کے بعد اس کی اتنی وسیع سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور ان کے 4 بڑے بڑے مراکز قائم کیے گئے تھے۔ ایک چین کی طرف چلا گیا تھا، ایک سینٹرل ایشیا اور چائنا کی طرف نکل گیا تھا، اور تیسرے نے خراسان اور سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے نیچے مسلمان علاقوں پہ ہلاکو نے اپنی ریاست قائم کی تھی۔ جس وقت ہلاکو 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ شام اور مصر کی سرحد پر پہنچتا ہے تو اس کو اطلاع یہ ملتی ہے کہ پیچھے خان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک نئے خان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ اطلاع بھی ہلاکو کو پہنچتی ہے کہ اس کا بھائی جو لشکر لے کر روس اور یورپ کی طرف گیا تھا وہ لشکر اسلام قبول کر چکا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی ہلاکو وحشتناک ہو جاتا ہے اور 30-35 ہزار کے لشکر کو مصر اور شام کی سرحد پر چھوڑ کر باقی پوری فوج لے کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی تائید ہوتی ہے کہ ایک طرف تو روس اور ان تمام علاقوں میں جن کو گولڈن ہورڈز کہا جاتا تھا وہ لشکر اسلام قبول کرنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف ہلاکو کی وہ فوج جو پورے مصر کو رونتی ہوئی افریقہ تک جا سکتی تھی وہ واپس لوٹنا شروع کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک 30 سے 40 ہزار کا ایک خوفناک لشکر مصر کی سرحد پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں وہ فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے جس سے امت مسلمہ کے حق میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے لگتا ہے۔ مصر سے ایک چھوٹی سی فوج نکلتی ہے جس کی تعداد تقریباً 20,000 ہوتی ہے۔ اس کی قیادت ایک نئے مسلمان جنرل رکن الدین بیبرس کر رہے ہوتے ہیں۔ عین الجالوت کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ عین الجالوت کا مطلب ہے جالوت کے چشمے۔ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ
کہ یہ تاریخی طور پر وہ مقام ہے کہ جہاں پہ داؤد علیہ السلام اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا. کئی ہزار سال کے بعد پھر داؤد اور جالوت کا مقابلہ عین الجالوت کے مقام پر ہوتا ہے. عین الجالوت میں لڑی جانے والی اس جنگ کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی اسٹریٹجک وارز میں ہوتا ہے. اس جنگ کے نتیجے میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو مصر اور افریقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا. اس جنگ میں فتح کی صورت میں پہلی مرتبہ مسلمان اس قابل ہوتے کہ منگول یلغار کو روک کر اس کو واپس دھکیلنا شروع کریں. 1260 میں لڑی جانے والی اس جنگ نے مسلمانوں کے حق میں تاریخ کا پاسا پلٹ دیا. آئیے اب آپ کو تھوڑا سا تعارف سلطان رکن الدین بیبرس کا بھی کرا دیں. جس طرح 12ویں صدی میں امت مسلمہ نے بڑے بڑے شہسوار پیدا کیے، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اسی طرح 13ویں صدی رکن الدین بیبرس کے نام لکھی گئی ہے. یہ مصر کے سلطان جنہوں نے بیک وقت 2 محاذوں پر امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کی. ایک طرف پورا یورپ، صلیبی جنگیں بھی اس وقت جاری تھیں، حملہ آور ہوتے. بادشاہ کنگ لوئی کے ساتھ آپ نے مصر میں وہ خوفناک اور حیرت انگیز جنگیں لڑی کہ جس کنگ لوئی کو زندہ گرفتار کیا آپ نے. اور دوسری طرف سائملٹینسلی اس منگول انویژن کو روکنے کے لیے بھی جو غیر معمولی کردار آپ کا کہ عین الجالوت کے مقام پر پہلی مرتبہ مسلمان قوم نے ایک ڈیسائسو شکست دی منگول فوج کو، اور اس کے نتیجے میں پورے شام میں آگ بھڑک اٹھی، کے خلاف بغاوت بلند کی اور منگولوں کو شام سے نکالنے کا راستہ بن سکا. 1277 میں جب بیبرس کا انتقال ہوتا ہے دمشق میں، اس وقت آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے. خراسان، ایران، عراق، شام اور مصر، یہ تمام اس سلطنت میں شامل ہوتے ہیں جو بیبرس قائم کرتے ہیں، اور آئندہ 300 سال تک یہ سلطنت قائم رہتی ہے. ایک دیوانگی کی حد تک دلیر جنرل اور ایک جینیس ہونے کی حد تک سٹیٹسمن، امت مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے اس پورا شوب دور میں جس تلوار کی ضرورت تھی وہ مصر سے اللہ نے مسلمانوں کو دی اور رکن الدین بیبرس کی شکل میں امت کے سامنے آئی. آج بھی شام اور مصر میں بیبرس کو صلاح الدین ایوبی کے بعد اعلیٰ ترین مقام اور رومانوی حیثیت دی جاتی ہے. اس قدر عرب لٹریچر، پوئٹری، داستانیں، افسانے اور ڈرامے بیبرس پر بنائے گئے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد کسی اور مسلمان سلطان پر نہیں بنائے گئے. دمشق میں آج بھی آپ کی بنائی بھی لائبریری اور وہ خانقاہ موجود ہے کہ جس کے دامن میں آپ کی قبر ہے. سلطان رکن الدین بیبرس نے جو سلطنت قائم کی اس کو مملوک سلطنت کہتے ہیں. مملوک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غلام. آئیے اس کا تھوڑا تعارف کرا دیا جائے. اس زمانے میں ایک روایت تھی کہ مسلمان اپنی فوجوں میں بھرتی کرنے کے لیے ان غلاموں کو استعمال کرتے تھے کہ جو مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتے تھے. ایک نئی واریر کلاس، ایک نئی ملٹری اکیڈمیز بنائی گئیں کہ جن میں خاص قسم کے جنگی دستے تیار کیے جاتے. یہ افراد کہ جن کو ان ملٹری اکیڈمیز میں بھرتی کیا جاتا تھا یہ ترک نسل تھے، ٹرکک اوریجن کے تھے، اور روس کے جنوب سے لے کر پورے ایشیا وسطی اناطولیہ کے علاقوں سے ان کو لے کر ان ملٹری اکیڈمیز میں شامل کیا جاتا تھا کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتے تھے. ان بچوں کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی ان کی دنیاوی رسپانسبلٹیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کو اعلیٰ ترین تربیت دی جائے، جنگی حکمت عملی، اسٹریٹجی، ڈپلومیسی، پالیٹکس، اور ان کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے مسلمان مملکت کے شہسوار اور کٹنگ ایج کے طور پر استعمال کیا جائے. ان مملوک دستوں کی تربیت اور ان کو استعمال کرنے کا رواج اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں تھا. عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان سلجوق، محمود غزنوی، غوری، ان تمام کے فوجوں میں بڑے بڑے دستے مملوک فوجوں کے ہوا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے بعد انہی مملوک دستوں نے سلطنت دہلی قائم کی جو خاندان غلامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے. یہی خاندان غلامہ، یہی مملوک جب مصر میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کو مملوک ڈائنسٹی کہا جاتا ہے. اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں
جو پہلے زنگی اور اس کے بعد ایوبی مملوکوں کو غیر معمولی طاقت اور اختیار حاصل تھا اور حکومت کا تمام انتظام یہی چلایا کرتے تھے۔ جب ایوبی حکومت مصر میں بہت کمزور ہو گئی اور صلیبی فوجوں کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتی تھی، تو اسی دور میں دربار کے مملوکوں نے ایوبی سلطنت کو معزول کر کے مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ رکن الدین بیبرس اسی سلطنت کے ایک جنرل تھے اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے خود مملوک سلطنت 1250 میں قائم ہونے والی یہ مملوک ڈائنیسٹی 1517 تک اس پوری سلطنت پر حکومت کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا رقبہ مختصر ضرور ہو جاتا ہے، لیکن مصر پر پھر بھی اس کی حکمرانی قائم رہتی ہے، اور 1798 میں جب نیپولین بوناپارٹ مصر پر حملہ کرتا ہے، اس وقت اس مملوک ڈائنیسٹی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ 1260 میں عین الجالوت کی جنگ سے پہلے ہی رکن الدین بیبرس امت مسلمہ میں اپنے نام کا لوہا منوا چکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 150 سال سے صلیبی فوجیں مسلسل مسلمانوں پر حملے کرتے چلی آئی تھیں، اور کئی صلیبی لشکروں کے شکست کے بعد بالآخر رکن الدین بیبرس کے دور میں فرانس کے سلطان لوئی نے ایک دفعہ پھر صلیبی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کو تاریخ 7th کروسیڈ یعنی 7ویں صلیبی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عام طور پر صلیبی حملے قسطنطنیہ کے ذریعے شام اور شام سے فلسطین کی طرف آیا کرتے تھے۔ یہ صلیبی حملہ مصر کے ذریعے کیا گیا، کیونکہ صلیبی فوجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک کہ مصر پر قبضہ نہ کیا جائے اس وقت تک بیت المقدس شریف کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ پہلا بڑا صلیبی حملہ تھا کہ جو دمشق کی طرف سے آنے کے بجائے قاہرہ کی طرف سے فلسطین کی طرف بڑھا۔ اس حملے میں رکن الدین بیبرس نے جو کردار ادا کیا اور اپنا نام کا لوہا جس طرح منوایا اور امت کی آبرو کی جس طرح حفاظت کی، وہ ایک شاندار تاریخ ہے جس کو ہم اس وقت ذکر کریں گے جب 7ویں صلیبی جنگ کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بات کی جائے گی۔